جی حسن، جی آپ پچھلے سیشن میں کہہ رہے تھے کہ بڑی دلچسپ ہاں جی گفتگو چل رہی ہے اور انفارمیشن ہے. یہ ساری میں نے یا آپ نے نہیں بنائی، یہ کتب سیرت میں، احادیث میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. ہمارا چونکہ ڈائمنشن دیکھنے کی تھوڑی فرق ہے، تو اس لیے ہمیں چیزیں کسی اور طرح اپیل کرتی ہیں، ہم کسی اور طرح انہیں جی بتاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اچھا چلیں یہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. جی اب بیت اللہ کی دیواریں بن گئی، دروازہ جس میں اوپننگ نہیں ہوگی، ڈور ہوگا جسے بند اور کھولا جا سکے گا، جس میں تالا بھی لگ جائے گا. یہ کام ہو گیا. صحیح دوسری طرف سیمی سرکل میں چھوٹا سا بارڈر لگا دیا گیا اس زمانے میں کہ یہ ہے تو بیت اللہ کا حصہ. اچھا، اس کی ایک اور پہچان آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، تو کیا اس دیوار کو کے ارد گرد کر رہے ہوتے ہیں؟ وائٹ جو جسے میں کہہ رہا ہوں سیمی سرکل میں جی آپ بلاک چکور جو ہے بلیک کلر کا، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے سیمی سرکل بنتا ہے تو آپ سیمی سرکل کے باہر سے کرتے ہیں. سو دس از بیت اللہ، دس از پارٹ آف بیت اللہ، صحیح ایز امپورٹنٹ ایز گوئنگ ان سائڈ. دیر از نو ڈفرنس، نہ ثواب کا، نہ اللہ کی رحمت کا، نہ کسی اور کا. ہاں، کنٹرول کا ڈفرنس ہے. وہاں پہ بادشاہ، گورنر یا وہاں کی اتھارٹیز کنٹرول کرتی ہیں، یا میرے مالک نے مہربانی کی ہے کہ میرے آپ جیسوں کو بھی یہ موقع دے دیا. دوسری پہچان، جب نماز جی باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے تو جس طرح بیت اللہ خالی ہوتا ہے اندر سے، حتیم کو بھی خالی کرا لیا جاتا ہے، چونکہ اٹ از پارٹ آف بیت اللہ. جی، اب یہ تو ہو گئی، بڑے جوش جذبے کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں اور نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ایوری بڈی از ہیپی. اب آگے وہ ہائٹ جس پہ جا کے حجر اسود کو فکس کرنا ہے، بون آف کنٹینشن. تمام بڑے قبیلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. جی، بنی عبد شمس کہہ رہے ہیں ہم لگائیں گے، بنی جمع کہہ رہے ہیں ہم لگائیں گے، بنی مخزوم کہتا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے، بنی ہاشم کہتے ہیں، یا بنی عبد مناف کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے لگانے. سو ایوری ٹرائب آف قریش از پشنگ اینڈ پریسنگ فار دیئر رائٹ. اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے، اب کنسٹرکشن رک گئی ہے اور ایک بحث، اور اب یہ اس میں آرگومنٹ ہونے شروع ہو گئے. آرگومنٹ سے یہ جھگڑا بن گیا. جھگڑے میں کیا کیا کہ جو عرب میں سب سے مشکل حلف تھا، خون میں انگلیاں ڈبو کے چاٹ لینا، قبیلوں نے خون میں، یہ انسانی خون نہیں ہوتا تھا، ٹو بی ویری کلیئر، یہ کسی جانور کا خون ہوتا تھا. ٹھیک ہے، روایت تھی کہ یہ کرتے تھے. جی سر، مطلب وہ اپنی سویرٹی کو بتانے کے لیے یا اپنی کمٹمنٹ کو ہائیسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. خون میں انگلیاں ڈبو کے چاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا اور تمہارا خون اس کام کے لیے جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیک آؤٹ کر جائیں. میں آپ کو شرمندہ نہیں کراؤں گا، میں آپ کو کسی اور سچویشن میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. پنجابی میں کانڈر نہیں کراؤں گا جی، یا کانڈر نہیں لگن دیاں گا پنجابی میں. تو یہ وہ بھی ہو گیا. اور اب معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ تلواریں نکل آئی ہیں اپنا اپنا رائٹ لینے کو، یا دوسرے کو یہ بتانے کا کہ تم کون ہوتے ہو یہ کام کرنے والے. یہاں ابو امیہ بن مغیرہ، سیدہ ام سلمہ ام المومنین بعد میں ہوئی، سرکار کی وائف ہوئی، ان کے والد. یہ اس وقت مکہ میں سب سے عمر رسیدہ، دا اولڈسٹ مین لیونگ ان مکہ واز مسٹر ابو امیہ بن مغیرہ. انہوں نے، اچھا یہ ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ عرب اپنے بڑوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور اپنے بڑوں کی بات ٹالتے نہیں تھے. سو ہی پلیڈ ہز رول. انہوں نے سارے قبیلہ کے لوگوں کے، تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے سمجھایا کہ تم اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہو اور یہ جھگڑا کر کے، قتل و غارت کر کے اللہ کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں لوگے، یہ بے حرمتی ہوگی اللہ کے گھر کی. ایک بات. دوسرے، یہ حرم تھا، اس وقت بھی بیت اللہ میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی تھی. جس طرح آج سرکار نے اس کو حرم ڈکلیئر کر دیا اس کی حدود میں، جی اس وقت بھی بیت اللہ کو حرم کی حیثیت حاصل تھی. حرم کے اندر کوئی جھگڑے، لڑائی
مسائل نہیں ہوتے تھے اس قسم کے. انہوں نے کہا پھر ہاؤ ٹو سالو اٹ. ہم میں سے تو کوئی بیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور سارے سردار اپنے اپنے قبیلے. یہ ٹرائبل پریجڈس, قبائلی عصبیت کمال تھی, کمال تھی ان کے لیے. وہ اپنے آپ کو اور اپنے مقابلے میں کسی دوسرے قبیلے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں ہی سب کچھ ہوں, میرا قبیلہ سب کچھ ہے. قبائلی عصبیت اتنے عروج پر تھی کہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے کہ تلواریں نکال. ہاں, ان کو یہ تھا کہ میرا قبیلہ کہیں نیچا نہ ہو جائے, دیٹ از دی اونلی اچیومنٹ ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھ نہیں سکتے, ہم اس معاشرے میں رہے نہیں ہیں. ہم ٹرائبل, ٹرائب کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ یو اسٹینڈ بیہائنڈ مائی بیک. میں غلط ہوں, میں صحیح ہوں, آپ میرے ساتھ ہیں. یہ قبیلے کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ٹھیک, تو جب آپ کو ضرورت ہوگی میں بھی آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہوں گا. اب یہ ابو امیہ بن مغیرہ نے, سیدہ ام سلمہ کے والد, انہوں نے کہا کہ لیٹ سٹ ڈاؤن اینڈ کریک اے سولوشن, فائنڈ اے سولوشن. انہوں نے ان سرداروں کو بٹھایا اور ڈسکشن شروع ہو گئی, جس میں کبھی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں, کبھی لگتا ہے سولوشن آنے لگا ہے, کبھی لگتا ہے کوئی سولوشن نہیں آ سکتا. الٹیمیٹلی ڈیلیبریٹ کر کے وہ ڈسیژن کرتے ہیں کہ اوکے, نہ یہاں سے کوئی باہر جائے گا, یہ بیت اللہ یا اس کی باؤنڈری سے باہر کوئی نہیں جائے گا, نہ اب کوئی یہاں اندر آئے گا. سو کارڈن آف کر دیا ان لوگوں کو, اور ساتھ میں کمٹمنٹ لی کہ جو ڈیسیژن بھی ہم نے لیا ہے یہ کسی اور کو کنوے نہیں کیا جائے گا. اچھا, عرب کی ہم خوبی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس پہ قائم رہتے تھے, وعدہ کرنے کے بعد اسے آنر کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ میں نے زبان دے دی ہے, میں نے آئی ہیو گیون مائی ورڈس. یہ ہمارے کلچر میں بھی بہت مضبوط تھا, پچھلے کچھ عرصے میں نہیں رہا. ہم صبح کسی چیز کی ڈیل کرتے ہیں, شام میں مکر جاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے مہنگی ہو گئی ہے پرائس, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ میں نے اپنی ڈیمانڈڈ پرائس لے لی یا لاک کر لی, اب سستا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے اس کا رائٹ ہے. سر میں ایک محاورہ بھی سنتے تھے, مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے. تو اب ہم ایسے نہیں رہے. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے فائدہ کس میں ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں, اب ہم محاورہ بولتے ہیں, کیا فائدہ اس زبان کا جس نے نقصان کرانا ہے. نہیں, مجھے نہیں چوٹ کرتا, نہیں کرتا. نہیں, یہ جن دنوں میں پراپرٹی پاکستان میں بہت سپیڈ پہ جا رہی ہوتی ہے, صبح کو ایک ریٹ ہوتا ہے, شام کو ایک ریٹ ہوتا ہے, اس کو کوئی اپنی بات کو آنر نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. سو عرب میں یہ خوبی تھی کہ وہ کمٹمنٹ دینے کے بعد اپنی بات پہ قائم رہتے تھے, اور بڑے تگڑے قائم رہتے تھے. یہ کمٹمنٹ ہو گئی کہ نہ کوئی جائے گا, نہ کوئی آئے گا, نہ یہاں کی کوئی بات بتائے گا. تو اس پہ اناؤنس کرتے ہیں ابو امیہ بن مغیرہ, سیدہ ام سلمہ کے والد, مکہ کے سب سے عمر رسیدہ شخص, دا موسٹ رسپیکٹڈ اکارڈنگ ٹو دیئر ٹریڈیشنز, جن کی بات کسی نے ٹالنی نہیں ہے, کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا آربیٹریٹر یا حکم ہوگا. عربی میں حکم کہتے ہیں. ہی ول ڈیسائیڈ فار اس, اور وہ جو فیصلہ دے گا ہم سارے اس کو آنر کریں گے. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ صبح آنے والا اللہ چن کے بھیجے گا. اب دیکھیں انٹینشن کیا ہے. پہلی انٹینشن کیا ہے کہ جو بھی صبح آئے گا ہم اس کی بات مانیں گے, آنر کریں گے, رائٹ. اور جو آئے گا وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے گا, اللہ کریم بھیجا ہو, چونکہ باہر تو کسی کو پتہ نہیں ہے. جی سر, میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایک لحاظ سے یہاں پر بھی جو مجھے ایک میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ریفرنس بنتا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جنہوں نے آگے بننا تھا ان کے والد صاحب. بالکل ٹھیک. تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ یہاں پہ بھی آقا کا ریفرنس بن رہے ہیں ابو امیہ بن مغیرہ کے حساب سے. اچھا, میں یہ اس پہ سوچا کرتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں سب سے پہلے داخل ہوئے بیت اللہ میں. نہیں, اگر میں سچویشن کریٹ کر رہا ہوں, اگر میں اس سچویشن میں موجود ہوتا تو میں شاید 4 بجے 3 بجے, آپ شاید 2 بجے چلے جاتے, زہیر شاید سوچا کہ 1 بجے چلے جانا چاہیے, کوئی اور 12 بجے چلا جاتا. ایک ریس ہوتی and anybody could win. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے کیوں داخل ہوئے؟ بچپن میں نا اسکول میں دینیات کی کتاب میں یہ واقعہ تھا سر, تو اس وقت بھی ایز اے چائلڈ نا یہ سوال آتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے. جی, اب ہے کیا, ابھی جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے, انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ
کہ یہ بات یہاں جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کو نہیں بتائی جائے گی. نو بڈی ول انٹر اینی مور, نو ون ول لیو فرام ہیئر. جب یہ دونوں کام نہیں ہوں گے تو یہ انفارمیشن جو اس پارٹی نے, اس اکٹھ نے, اس گروپ نے ڈیسائیڈ کیے, یہ کسی اور کو کرنی نہیں ہوگی. تو نیچرلی جب لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو بائی رینڈم, بائی اللہ چوائس, بائی ورچو آف دا ہیبٹس اینڈ امپورٹنس کوئی آ جائے گا. اب یہ طے آ گیا, اس پہ اگریمنٹ ہو گیا, اور وہ جو قتل و غارت والی سچویشن تھی وہ وقتی طور پہ ٹل گئی. ابھی یہ تو نہیں پتا سلوشن کیا آنا ہے, بٹ ایک امید ضرور ہوئی کہ اب کوئی سلوشن یہاں نکل آئے گا. اب شام ہو گئی, رات ہو گئی, رات میں مختلف الاؤ جلائے ہوئے ہیں اپنی روشنی کے لیے, کیونکہ یہ آج کی پاور نہیں تھی. ارلی مارننگ جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں, ایک نوجوان داخل ہوتا ہے, بڑے خوبصورت, مسکراتا ہوا. اس کو دیکھ کے سارے کہتے ہیں ہاذا امین, یہ تو امین ہے, یہ امانت دار ہے. امین جو ہمارے یہاں پہ معاشرے میں نام ہوتا ہے وہ امین کی بات نہیں ہو رہی, اس خوبی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو شخص یہاں داخل ہوا ہے یہ امانت دار ہے. اور ابو امیہ بن مغیرہ کہتے ہیں اللہ نے چن کے بھیج دیا اپنے گھر کا فیصلہ کرنے کے لیے, اس سے بہتر اس معاشرے میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہ کون ہے؟ ایک ہاشمی نوجوان, 35 سال عمر ہے, اور ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ. سرکار کو کچھ نہیں پتا کہ یہاں کیا ڈیسیجن ہوا ہے. وہ تو اپنی عادت کے مطابق وہ روز اس وقت اللہ کی عبادت کرنے بیت اللہ میں جایا کرتے تھے, اسی ہیبٹ پہ وہ آئے ہیں. اب اللہ نے چونکہ چن کے بھیجا ہے تو سولوشن بھی آ ہی جانا ہے. آپ کو اسی گروپ آف سردار ملاز لے کے بیٹھتے ہیں. ابو امیہ بن مغیرہ بھی وہی ہیں, عتبہ بن ربیعہ بھی وہی ہیں, تمام تگڑے سردار وہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ اب بیت اللہ کی دیوار میں حجر اسود کو فکس کرنا ہے اس کی جگہ پہ, اینڈ نو بڈی از ریڈی ٹو سرنڈر, اینڈ ایوری بڈی از کلیمنگ, ایوری ٹرائب از کلیمنگ کہ اٹ از آور رائٹ, اٹ از ٹو بی ڈن بائی آر ٹرائب, واٹ ٹو ڈو. سرکار ختمی مرتبہ ایک دفعہ پھر مسکراتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور وہ سارے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہم 4 دن سے 5 دن سے اتنی ٹینشن میں ہیں, پریشانی میں ہیں, سولوشن آ نہیں رہا, کوئی بیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور یہ اسمارٹ مین مسکراتا وہ کہہ رہا ہے بات ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ. سرکار کہتے ہیں کہ اپنی چادر یہ یا لوور پارٹ میں باندھنے والی نہیں, کندھے پہ رکھنے والی چادر. اگر آپ دیکھیں قبائلی علاقوں میں, ہمارے بلوچستان میں, کے پی کے میں لوگ یہاں چادر بھی رکھتے ہیں, کچھ رومال رکھتے ہیں, کچھ چادر رکھتے ہیں. عرب میں چادر رکھنا ایک رواج تھا, جو ضرورت پڑنے پہ اوپر بھی لے لیتے تھے, سوتے ہوئے اسے اپنی کور شیٹ بنا لیتے تھے, ٹھیک ہے, کہیں تکیہ بنا لیتے تھے, ملٹی پرپز قسم کی چادر ہوا کرتی تھی. سرکار نے چادر بچھائی اور آپ نے حجر اسود پکڑ کے اس چادر کے درمیان میں رکھ دی, اور جتنے قبیلے موجود تھے آپ نے کہا ان کے سردار آئیں اور اس چادر کو پکڑ لیں. اب سب جتنے وہاں قبیلے تھے ان کے سرداروں نے وہ آ کے چادر پکڑ لی. اب سردار کے کیس میں قبیلہ سیٹسفائیڈ ہے کہ میرا سردار چلا گیا, اس کا مطلب میں چلا گیا, میرا پورا قبیلہ چلا گیا. جیسے کیپٹن اٹھاتا ہے وننگ کپ اٹھاتا ہے, ٹرافی اٹھاتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری ٹیم نے ٹرافی جیتی ہے, ٹیم کو مل گئی ہے. سر وہ چادر کو سرکار نے فرمایا سارے اٹھائیں, کسی نے کونوں سے پکڑ لیا, کسی نے سائڈ سے پکڑ لیا, اور آپ نے کہا ریز اٹ اینڈ ٹیک اٹ ٹو دا پلیس ویئر اٹ از ٹو بی فکسڈ. جب وہاں پہنچ گئے سرکار نے وہ, اب اللہ کریم کیا چاہتا ہے کہ میرے گھر کے ایک امپورٹنٹ سٹون یا آرنامنٹ کو میرا محبوب بندہ, اس کائنات کی آئیڈیل پرسنالٹی, وجہ تخلیق کائنات یہاں فکس کرے. سرکار سے اٹھاتے ہیں اور جہاں حجر اسود کو فکس کرنا ہے وہاں لگا دیتے ہیں. ناؤ جس کا کوئی سلوشن ہی نظر آ رہا تھا وہ اتنا ایمیکیبلی اور ہیپیلی ایشو سالو ہو گیا کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا.
اب لوگ پہلے بھی قائل تھے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جینیس کے، صلح جو ہونے کے، معاملہ فہمی کے، لوگوں کو لے کے چلنے کے، آف پلئنگ لائک اے لیڈر، ڈیسائڈنگ لائک اے لیڈر، جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، پرائڈ آف مکہ. اب ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں سرکار کا قد اور بڑھ گیا، حضور کی عزت اور اوپر چلی گئی کہ یہ وہ نوجوان ہے جسے اللہ نے چن کے بھیجا. چونکہ اسی یقین اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم چونکہ کسی کو بتا نہیں رہے، تو صبح جو جس کو اللہ کے جس کی مرضی ہوئے گی، جس کے متعلق اللہ چاہ رہا ہوگا، وہ مسجد میں انٹر ہوگا. سرکار ختمی مرتبت، اور یہ وہ ہیں جن کو پہلے ہی لوگ امین اور صادق کہتے ہیں. ان مائی ورڈز ہو از ڈارلنگ آف مکہ. جی، اور ایسا خوبصورت سلوشن دیا ہے کہ سارے خوش بھی ہو گئے ہیں اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا. سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ رب تعالیٰ کی کیا شان ہے، کس حکمت اور تدبیر کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر اسود نصب کروایا اور ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا. سب سے بڑی بات جو ہے نا میرے نزدیک اس پورے واقعے میں یہ ہے جو آپ نے اب کہا ہے. ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مذہبی دینی پرسنالٹی بنا دیا ہوا ہے. ابھی تک ہم نے جتنی ڈسکشن کی ہے 60 آڈ ہماری ایپیسوڈز ہو گئی ہیں. جی ماشاءاللہ. جب یہ جاری ہوئے گی تو 60 سم تھنگ ایپیسوڈ ہوگی. ہم نے یہاں پہ کہیں وہ بات ابھی تک نہیں کہی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہز لائف بیفور اناؤنسمنٹ آف پروفیٹ ہوڈ. How genius, how smart, how cordial, how Sulaju, solution provider, keeping everybody along with, taking everybody along like a leader, like a great person, the greatest personality. اللہ نے تو ایگزیبٹ کیا ہے. وہ جو اللہ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کروایا ہے، اعلان نبوت، ہم نے ایک پوری ایپیسوڈ اس پہ کی کہ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کیوں کروایا اللہ کریم نے. وہ سمجھتے تھے 40 سال کی عمر میں جا کے لوگ میچور ہو جاتے ہیں، اپنی ہائٹ پہ ہوتے ہیں، اپنے فن کی، عقل کی، سمجھ کی، دانش کی، ہنر کی ہائٹ پہ ہوتے ہیں. دیٹ از دا میکسیمم ون کین اچیو. تو اللہ کریم نے وہاں تک پہنچا کے کیا اعلان کروایا؟ کیا میں نے ایک عمر تمہارے درمیان نہیں گزاری؟ اللہ کریم نے وہ 40 سال معجزے کے طور پہ پریزنٹ کروائے ہیں سرکار سے. کوئی جھول دیکھا ہے میری زندگی میں؟ کوئی نقص ڈھونڈ پائے ہو؟ مجھ سے کبھی تم نے کوئی ایسی بات سنی ہو جو نامناسب ہو؟ میں نے کبھی کوئی ایسی کمٹمنٹ کی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو؟ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو سچی نہ ہوئی ہو؟ سرکار تو صرف بولتے ہی سچ ہے نا. آپ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہی سچ ہوگا. بے شک. جی، تو سرکار ختمی مرتبت نے بڑی ہی سمارٹنس کے ساتھ، بڑی ہی دانش مندی کے ساتھ، ایک اچھے ایکیومن کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم کو ریزالو کیا. آج کے لیے ہم یہی رکیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے سیشن میں. خانہ کعبہ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے اجاز صاحب نے ڈسکس کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہاں سے ہی سلسلہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.